وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ۔ مشرکین کے اس مطالبے پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے فرشتے آ جائیں اور یہ مکہ مکرمہ کے جو پہاڑ ہیں یہاں سے ہٹ جائیں اور یہ میدان بن جائے اور زرعی زمین بن جائے، اس طرح کے انہوں نے مطالبات کیے۔ اور یہ کوئی اس لیے وہ مطالبات نہیں کرتے تھے کہ وہ حق کو قبول کر لیں، نعوذ باللہ من ذالک، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زج پہنچانے کے لیے ایسا کرتے تھے بھی آقا علیہ السلام کو تکلیف ہو اور آقا علیہ السلام تنگ آ کے دعوت حق کا کام چھوڑ دیں۔ محض ان کی نیت یہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب ایک بار نیت میں فطور آ جائے تو پھر جو مرضی محنت کر لی جائے اس کی نیت کو ٹھیک کیا جا سکتا۔ نیت میں فطور آ گیا تو پھر ان کی بھی نیت اور ارادہ یہی تھا کہ حق کو قبول نہ کریں، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے جو لوگ حق کو قبول کر رہے ہیں وہ حق قبول کرنا چھوڑ جائیں یا پھر یہ حق کی دعوت دینا ہی چھوڑ جائیں۔ محض اس نیت کے ساتھ وہ آقا علیہ السلام سے آ کر کے مختلف قسم کے مطالبے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، فرمایا کہ اور اگر ہم ان پر آسمان سے ہی دروازہ کھول دیں، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، پھر یہ دن کے وقت، روشن دن، یہ ظلہ جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے دن کے وقت کو کام کرنا، جیسے باتا کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت کو کام کرنا، امسا شام کے وقت کو کام کرنا، تو ظلہ کا معنی ہے دن کے وقت کو کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل دن چڑھا ہوا ہو اور یہ لوگ جو ہیں فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، آسمان پر چڑھ جائیں اور یہ چڑھتے ہی رہیں، آتے جاتے رہیں آسمان پر، لقالوا، تو آسمان پر چڑھ کر بھی انہوں نے یہ کہنا ہے انما سکرت ابصارنا، ہماری تو آنکھیں مدہوش ہو گئی تھیں، ہماری آنکھیں مدہوش ہو گئی تھیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا تھا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں دکھا، کہاں گئے تھے ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دن میں عین روشنی کے وقت سورج چڑھا ہوا ہو، یہ آسمان پر بھی چلے جائے نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے انہوں نے تیرا کلمہ نہیں پڑھنا، ہٹ دھرم ہی رہیں گے، ذلیل ہی رہیں گے، خوار ہی رہیں گے۔ ہاں جی، یہ ڈھٹائی جو ان کے اندر آ چکی ہے یہ اب کبھی سیدھے ہونے والے نہیں ہیں۔ اب ذرا غور کریں نا، فرشتوں کا زمین پر آنا یہ بڑی بات ہے یا پھر انسان کا آسمان پر چلے جانا یہ بڑی بات ہے؟ انسان کا آسمان پر جانا بڑی بات ہے نا، فرشتے تو آتے رہتے ہیں زمین پر، وہ یہی کہتے تھے فرشتے ہمارے سامنے آ جائیں اور ہمیں کہیں، فرشتے تو صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کئی سارے لوگوں کے سامنے آئے تھے۔ ہاں جی، حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا تھا، بلکہ آپ کے قدم دیکھے تھے جبریل امین علیہ السلام کے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات مبارکہ میں آقا علیہ السلام کی برکت سے تو ان کو کچھ نہ ہوا، بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں وہ آپ بھی نابینا ہو گئے تھے، ہاں جی، کچھ عرصے کے بعد۔ اسی وجہ سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تھا، آپ کی نگاہ پڑی تھی حضرت جبریل علیہ السلام کے پاؤں پر، تو آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو اس طرح اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی دیکھا تھا باقی فرشتوں کو، اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔ تو فرشتوں کا یہاں آنا اور فرشتوں کو دیکھ لینا، فرشتوں کو یہاں آنا کو بڑا مسئلہ نہیں ہے، انسان کا وہاں جانا یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے فرشتوں کا ان کے سامنے آنا چھوڑیں، فرشتوں کا ان کے ساتھ کلام کرنا چھوڑیں، یہ اتنے ہٹ دھرم اور ڈھیٹ ہو چکے ہیں کہ آپ ان کے لیے آسمان کے بھی دروازے کھول دیں نا تو وہاں یہ آتے جاتے بھی رہیں، رات کے اندھیرے میں بھی نہیں، دن کے وقت جائیں،
دن کے وقت آسمانوں پہ چڑھ جائیں اور دیکھیں سارا کچھ. اور ظلہ فرمایا کہ اللہ تبارک فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، یہ پھر چڑھتے ہی رہیں، آتے جاتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر بھی یہ ان کی زبان سے یہی نکلے گا کہ لقالوا، ضرور کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری آنکھیں مدہوش ہو گئی تھی. یہاں دیکھتے نا جس بندے کی آنکھیں ایسی ہوں، پتھرائی ہوئی ہوں، آنکھیں مدہوش سی ہو جائیں، بندہ ویسے ہوتا ہے کوئی ٹن ہوئے، اس کو کوئی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ کیا چیز ہے سامنے، کیا ہے کیا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب انہوں نے بھی یہی کہنا ہے. اب ان کے کہنے پر میں لے آتا ہوں فرشتے ان کے سامنے، لیکن ہوگا یہی، انہوں نے ایمان پھر بھی قبول نہیں کرنا، پھر میں نے ان کو ایک دم عذاب دے دینا ہے، ان میں سے ایک بھی نہیں بچنا پھر. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے من چاہے مطالبے پورے نہیں فرمائے، وگرنہ یہ نہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان کی مانگی ہوئی باتیں پوری نہیں کر سکتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر وہ ظاہر نہیں ہو سکتے تھے، وہ معجزات سارا کچھ ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس سے بڑا بھی کر کے دکھا دینا ان کو. تو انہوں نے اپنے اندر قبول حق کی صلاحیت جو ہے وہ ضائع اور برباد کر لی ہے. اب یہ حق قبول کرنے کی طرف کبھی بھی نہیں آئیں گے. اندازہ لگائیں جی. اب دیکھیں اس مزاج کے لوگ آج بھی بہت سارے پھرتے ہیں، یعنی جو ہٹ دھرم ہو جائیں، ضدی ہو جائیں، معاند ہو جائیں، وہ کبھی بھی حق کو قبول نہیں کرتے. آپ ان کے سامنے ایک کتاب نہیں، سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں حوالے آپ نکال کے ان کے سامنے رکھ دیں، وہ کبھی بھی مانیں گے نہیں. اب دیکھیں یہ مناظرہ کیوں ہوتا تھا؟ پہلے مناظرہ ہوتا تھا احقاق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے. دو مختلف الخیال لوگ جو ہیں، یعنی کسی مسئلے پر دو لوگوں کا اختلاف ہو جائے، وہ آمنے سامنے بیٹھ جائیں اور کتابیں اپنی وہ بھی لے آئے، وہ بھی لے آئے، دلائل اپنے وہ بھی رکھے، درمیان میں منصف لوگ بیٹھ جائیں، ہاں جی، وہ دونوں کی بات سن کر کے فیصلہ کر دیں. اب یہ مناظرہ ہوتا کیا تھا؟ مناظرہ یہ ہوتا تھا کہ جس بندے پر اس کے بطلان کا جو ہے نا وہ معاملہ واضح ہو جاتا، وہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے کہتا جی میں اپنے نظریے سے، اپنے عقیدے سے برات کا اظہار کرتا ہوں. آج کے بعد میں اس نظریے کا نہ میں پرچار کروں گا، نہ میں اس نظریے کا کہیں پہ جناب دفاع کروں گا، بلکہ جن لوگوں نے میری وجہ سے وہ نظریہ اپنایا ہے میں ان کو بھی التماس کرتا ہوں کہ وہ بھی اس گندے نظریے کو چھوڑ دیں، کیونکہ آج مجھ پر حق واضح ہو گیا ہے، باطل جو ہے وہ بھی مجھ پہ واضح ہو گیا ہے. لہٰذا حق کے واضح ہونے کی صورت میں نے حق کو قبول کر لیا ہے، باطل کے مجھ پر عیاں ہونے کی صورت میں نے باطل کا بطلان کو جب میں نے دیکھا تو میں نے باطل کو چھوڑ دیا ہے. مناظرے یہ ہوتے تھے. آج ذرا غور کریں، آپ میں سے تو اکثر دوستوں نے یہ مناظرے دیکھے نہیں ہوں گے کیونکہ ذوق کا بھی معاملہ ہے. تو بتائیں مناظرے کہاں ہوتے ہیں ایسے؟ جہاں دو مناظر آئے ہوں وہاں پہ کسی کا بطلان جو ہے وہ واضح ہو گیا ہو، وہاں کھڑے ہوتے ہوئے کیا گیا ہو جی میں توبہ کرتا ہوں، یہ میرا نظریہ باطل تھا، لہٰذا نہ میں اس کی تبلیغ کروں گا نہ اشاعت کروں گا، میں نے اس بطلان، اس باطل نظریے پر جو کتابیں شائع کی ہیں ان کتابوں کو بھی میں کالعدم قرار دیتا ہوں. تو آج کے بعد جو ہے نا میرا وہ والا نظریہ نہ سمجھا جائے، میرے نظریہ وہی ہے جو حق والا ہے. میں نے تو سچی بات ہے، ہم نے جب تھوڑا سا شعور سنبھالا تو ہمارے دور میں یہ مناظروں کی فضا ہوتی تھی، ادھر مناظرے تو ادھر مناظرے، تو ہم بھی خود اس میں شامل ہوتے تھے، اس طرح کے کام کرتے تھے. تو اب کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی بندے پر اس کے عقیدے کا بطلان واضح ہوا ہو اور اس بندے نے توبہ کی ہو، بالکل نہیں. اور افسوس تو اس بات کا ہے کہ مناظرے کرنے کے لیے جب آتے ہیں تو دونوں میں سے کسی ایک کا بھی نظریہ یہ نہیں ہوتا کہ حق کو واضح کرنا ہے، دونوں میں سے ہر ایک کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ذلیل کرنا ہے، سامنے والے کو اس کو خوار کرنا ہے. تو بتائیں جب یہ نیت ہی یہ لے کہ ہم میدان میں اتریں گے تو حق کیسے واضح ہوگا؟ پھر حق کو آپ سے حق واضح ہو بھی گیا، اگلے نے کبھی بھی قبول نہیں کرنا جب نیت ہی آپ کی ذلیل کرنے کی تھی. بیٹھتے ہی ایک دوسرے کو جناب گلی سڑی سنانا شروع کر دینا، کون سا حق واضح ہوگا؟ وہ پھر یہی ہے لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. وہ کہیں گے جناب ہم تو جناب آسمانوں پہ چلے بھی گئے لیکن ہمیں تو مدہوشی طاری تھی، ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بھی جناب پھری ہوئی تھیں، ہمیں تو کچھ دکھائی ہی نہیں دیا، ہماری آنکھیں پوری نہیں کھول رہی تھیں، ہمیں کیا دکھتا وہاں پہ؟ بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم تو لوگ ہی ایسے تھے کہ ہم پر جادو کر دیا گیا. اب افسوس اس بات کا ہے کہ پہلے جو ہے وہ مخالف مسلک کے ساتھ مناظرے چلتے تھے، اب باہم مناظرے چل رہے ہیں، اب ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے چل رہے ہیں.
نعوذ باللہ من ذالک۔ جتنی یہ مناظرے کی فضا جو ہے یہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، میں واللہ کہہ رہا ہوں اتنا ہی امت کا شرازہ بکھرتا جا رہا ہے، اتنا ہی امت کا شرازہ بکھرتا جا رہا ہے۔ یار یہی تم 4 لوگ اکٹھے ہو کے باطل کے خلاف اگر قدم اٹھاؤ تو کتنا نفع ہو اسلام کو، کتنا نفع ہو حق کو، کتنا نفع ہو اہل السنہ کو۔ لیکن نہیں، ہر ایک جو ہے وہ اپنی جناب واہ واہ سمیٹنے کے لیے، اپنی بلے بلے کروانے کے لیے، اپنی جناب اپنا پکڑ جو ہے اس کو اونچا کرنے کے لیے وہ میدان میں اترا ہوا ہے، ٹکڑے سے ٹکڑے ہوئے جا رہے ہیں۔ امت جو ہے وہ جناب ان کا شرازہ بندی ہونے کا نام تک کہیں دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے طور پر مناظرے کی چیلنج، جس نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے وہ بھی مناظرے کے چیلنج دے رہا ہے بیٹھا ہوا، اور کہیں گے کیا؟ میں فقیر چیلنج دیتا ہوں۔ بھائی فقیر اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو پھر ذرا انسان بن کے بیٹھ ہیں۔ افسوس اور حیرانگی تو اس بات کی ہوتی ہے جس نے کچھ نہیں پڑھا۔ ایک مولوی کو میں جانتا ہوں 2 سال اس نے پورے نہیں کیے، 2 سال پورے نہیں کیے، اور جناب فیس بک پہ اس کے مناظرے کے چیلنج چل رہے ہیں۔ فلانا آ جائے تو ڈھمکانا آ جائے، کتاب میں اس نے عربی کی رکھی ہوتی ہیں جن میں سے ایک سطر بھی پڑھنے کی اہلیت نہیں ہے اس کو، مناظرے کے چیلنج دے رہا ہے۔ آ جائیں جی مناظرہ کریں، آ جائیں جی مناظرہ کریں۔ سچی بات ہے اس وقت مخالف مسلک کے ساتھ جو لڑائی کی ایک فضا تھی وہ تقریباً 90% ختم ہو چکی ہے۔ 10% تک معاملہ ہے، کہیں نہ کہیں یہ معاملہ اٹھتا رہتا ہے۔ اب جو معاملہ اپنوں کے ساتھ چل پڑا ہے، یزیدی بھی اپنے ہی ہیں، حسینی بھی اپنی ہی جماعت میں ہیں، ناصبی بھی اپنی ہی جماعت میں ہیں، رافضی بھی اپنی ہی جماعت میں ہیں جی، ملحد بھی اپنی ہی جماعت میں ہیں، بے دین بھی اپنی ہی جماعت میں ہیں، دین دشمن بھی اپنی ہی جماعت میں ہیں۔ کیا کہاں جائیں؟ بتائیں کس طرف جائیں؟ جب بڑے بڑے کرتا دھرتا لوگ جو ہیں وہ بھی بات کو سلجھانے کی طرف نہ آئیں، وہ بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بچوں والی حرکتیں کر کے مناظرے کے چیلنج دے کے میدان میں اتر کے بیٹھ جائیں، بتائیں۔ پچھلے دنوں مناظرہ ہوا ہے، دونوں ہی بریلوی مسلک کے لوگ تھے، پنڈی میں مناظرہ ہوا، قسم خدا کی انتہائی، میں نے کچھ دیکھا ہے اس کا، میں سارا نہیں دیکھ پایا، سلجھے ہوئے لوگ، لیکن باتیں کیا کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کی ماں کو بدکار کہہ رہے ہیں۔ بتائیں، تیری ماں خطا کار ہے تو تیری ماں خطا کار ہے، تیری ماں کو مسئلہ ہے تو تیری ماں کو مسئلہ ہے۔ اب بتائیں جب اس طرح کی باتیں، اور وہ ہوں بھی جناب سوشل میڈیا پر سیدھی جا رہے ہوں، بندے بھی 2 بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بندے بیٹھ کے مناظرہ کر رہے ہیں اور عوام ساری سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی۔ کیا سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ بے دین کم از کم اتنا تو مانے گا نا بھی یار دونوں بریلوی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی ماں کو خطا کار کہہ رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا پھر؟ کہ ان کا ایک دوسرے کی ماں کے خطا کار ہونے پر اجماع ہو چکا ہے، یہی ہے نا، اور کیا ہوا؟ تو یہ انتہائی، میں واللہ کہہ رہا ہوں، میں بھی کرتا تھا مناظرے، ہم نے سفر کیے ہیں اس کے مناظرے کے لیے، مولویوں کو جناب ٹکر دی، سارے معاملات آگے پیچھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے سمجھ دی کہ فائدہ جو ہے وہ کس کام میں ہے، مناظرہ ہو شرعی، مناظرہ شرعی ہو تو بالکل جائز ہے بھائی، اس وقت بھی مناظرہ کرنا جائز ہے، ثواب کا کام ہے۔ مناظرہ شرعی جو ہے وہ احقاق حق کے لیے ہوتا ہے، ابطال باطل کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اچھا اس میں بھی نیت یہ مقصود ہوتی ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ حق کو قبول کر لے، حق کو قبول کر لے۔ یہاں مناظر جو ہے نا، شرعی مناظرے میں مناظر جو ہے وہ ناصح بن کے آتا ہے، خیر خواہ بن کے آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے آتے ہیں، میدان میں اترتے ہیں، تاکہ جتنا جناب ایک دوسرے کو ذلیل کر لیں اتنا ہی جناب لوگوں کی بلے بلے سمیٹ لیں گے، اتنا ہی ہمارا نام بن جائے گا، اتنا ہی جناب کو شیر پنجاب بن جائے گا تو شیر پاکستان بن جائے گا۔ آج آپ بالکل وہی حالت، وہی کیفیت، وہی صورت پیدا ہو چکی ہے جو اللہ نے مشرکوں کی بیان فرمائی تھی۔ میں حبیب پیارے یہ آپ سے معجزہ چھوٹا مانگتے پھرتے ہیں کہ فرشتہ سامنے آ جائے، فرشتے تو ویسے زمین پر آتے ہیں، ان کا سامنے آنا بھی بڑا کام نہیں ہے، وہ بھی ہم کہیں گے تو وہ سامنے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب اس سے بھی بڑا کر کے دکھا دیں ان کو، آسمان کے دروازے کھول دیں، یہ چلے جائیں آسمان پر۔ یا رجون اسی سے معراج ہے، عین را جیم، عین را جیم یہ مادہ ہے معراج کا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے میں یہ معراج پہ چڑھ جائیں، سیڑھی پہ چڑھ جائیں، آسمان پہ چلے جائیں، اور جائیں بھی دن میں، رات کا وقت نہ ہو، تو پھر بھی یہ کہیں گے ہمیں تو کچھ دکھا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔
یہاں ہزاروں حوالے سامنے رکھ کے ہزاروں عبارتیں پڑھ کے کھڑے ہو کے یہی کہتے ہیں بھی کچھ بھی نہیں دکھایا انہوں نے۔ یہاں جب مناظرے چلتے ہیں نا 10 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، باری لگتی ہے ان کی، ہاں جی، ایک بندہ جو نا پورے حوالے پڑھ کے 10 کتابوں کے حوالے دکھا دے، اگلے کی جب باری آئے گی اس پہ پابندی ہوگی بولنے کی، اگلا کھڑا ہو کے پتہ کیا کہے گا، لو جی میں نے جتنے حوالے دیے تھے میری کسی بات کا جواب ابھی تک آیا ہی نہیں، کسی بات کا جواب نہیں آیا، جبکہ وہ سامنے اس کے عبارتیں پڑھ رہا ہوگا، 10 نہیں 20 کتابیں پڑھ کے 20 کتابوں کے حوالے دے کے وہ بیٹھے گا، اب اس پہ پابندی ہوگی بولنے کی، وہ بول نہیں پائے گا، اس نے کھڑے ہو کے یہ بڑی جٹائی کے ساتھ یہ کہنا ہے میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیا اسے۔ تو بتائیں پھر احقاق حق ہو رہا ہے، ابطال باطل ہو رہا ہے، یا سوائے تذلیل کے ذلت کے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا یہاں؟ میں یہ بچہ بیٹھا ہوا یہ بھی بڑا ہے، اس سے بھی چھوٹا تھا میں، یہ شوق تھا یہی مناظروں کا جی، مناظروں کی ویڈیو منگواتے تھے اور ہم اڈے پہ چلا دیتے تھے، جو اڈا تھا نا ہمارا اس مین اڈے پہ چلا دیتے تھے، کوئی چائے والی دکان پہ اس طرح کر کے، تو وہ مناظرے کی جناب ویڈیو منگوائی، تو اب انہوں نے کیا کیا، دوسرے جو مخالف جماعت تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی منگواتے ہیں بھائی، اس میں ہمارا مولوی ذلیل ہوا ہے، ہم وہ منگوائیں گے جس میں ان کا مولوی ذلیل ہوگا۔ ہاں جی، انہوں نے رات کوئی بندہ بھیجا لاہور، یہاں سے ایک بندہ، ویسے وہ پہلے وہ لمبی ویڈیو آتی تھی فلم والی، ہے نا، وہ والی ہوتی تھی پہلے، بندہ آیا لاہور سے وہ لے گیا، اب وہ انہوں نے کچھ خاص بندے پہلے بلا کے ایک رات انہوں نے کہا خود دیکھ لیتے ہیں، بعد میں پھر اڈے پہ چلا دیں گے ہم۔ وہ رات کو انہوں نے چلائی تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ دو مولوی جو تھے وہ دونوں، ایک نے جو ہے نا اپنے ہاتھوں کے ساتھ دوسرے کے لعنت پھیری منہ پہ، اور دوسرے نے جناب کتابیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، پاؤں اٹھا دیے اس طرح، پاؤں اور ہاتھ دونوں کے ساتھ اس طرح اس کے منہ پہ لعنت پھیر رہا ہے۔ بتائیں، آپ سوچ سکتے ہیں یہ کیا ماحول ہے؟ اس طرح کے ماحول میں کسی کو حق سمجھایا جاتا ہے؟ یعنی دیکھیں نا، میں نے جیسے آپ کو سامنے کہا کہ مناظر جو ہے وہ نص سے بن کے جاتا ہے، اس کو پیار سے سمجھاتا ہے، ہاں جی، اس کو جناب آمادہ کرتا ہے حق کو قبول کرنے پر، ہاں جی، جب اس طرح کر کے جا کے کوئی بندہ کسی کو حق قبول کرنے کے لیے جائے اور جاتے اس کے منہ پہ بجا پھیر دے، لعنت پھیر دے اس کے منہ پر، بتائیں کبھی حق سنے گا وہ؟ چلو لعنت پھرنا تو بڑی بات ہے نا، جا کے کوئی بندہ کسی کو یار بڑا چور انسان ہے، میں تجھے نماز کی دعوت دینے آیا ہوں، کبھی سنے گا اس کی دعوت؟ کبھی بھی نہیں سنے گا۔ دعوت کے اپنے آداب ہوتے ہیں یار، تو مناظرے کے بھی آداب ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ مناظرے کرتے تھے، سچی بات ہے، ان مناظرے کے بعد نہ تو ان کے دلوں میں کوئی عداوت آتی تھی، نہ کوئی اور مسئلہ ہوتا تھا۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مناظرہ بڑا مشہور ہے، آپ رضی اللہ جو جن کے ساتھ مناظرہ تھا ان کا نام تھا حضرت یونس رحمہ اللہ، ہاں جی، ان کے ساتھ کسی مسئلے پر مناظرہ ہوا، بڑا زبردست مناظرہ ہوا۔ دوسرے دن جو ہے وہی بندہ جب گزرنے لگا نا، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑ لیا، میں یار یونس، مناظروں میں جو بھی ہو ہم ہیں تو بھائی نا آپس میں، ہم ہیں تو بھائی نا آپس میں۔ پتہ ہے کیا وہ ماحول تھا یار، خیر خائی کا، کیا وہ ماحول تھا اصلاح کا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ، ایک دن مناظرہ ہو رہا ہے، دوسرے دن یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو جناب کبھی مڑ کے نہ دیکھیں ایک دوسرے کو۔ یہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنوں کا رونا رو رہا ہوں، جو آج ہمارے ہاں مناظرے چل رہے ہیں، بڑے بڑے نام کام یہ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں اور کام یہ والے کر رہے ہیں۔ یہ امت کی رہنمائی کسی نے کرنی ہے اللہ کے بندو؟ اللہ تبارک و تعالی بس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جی آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں، میں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، میں اور اگر ہم کھول دیں ان پر آسمان سے دروازہ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، تو یہ دن کے وقت ہی اس میں چڑھ جائیں، لَقَالُوا، تو ضرور کہیں گے، اِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا، بے شک ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ نہیں ہم تو ایسی قوم ہیں، ہماری آنکھیں مدہوش نہیں ہوئی، ہم پر جادو ہی کر دیا گیا ہے۔ وہ جادو کا اثر ہے، یعنی حبیب کریم علیہ السلام کے معجزے کا اظہار ہو، رب اپنی قدرت کا اظہار کرے، ان کو لگے یہ ایک جادو ہے، ہیں جی، رب کہے کہ میں اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہوں، میرے حبیب کے معجزے کا اظہار ہو رہا ہے، یہ کہیں گے ہماری آنکھیں جو ہے نا ان کو نشہ پلا دیا گیا ہے، جی ہماری آنکھیں نشئی ہو گئی۔ تو جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر ایسے بندے کو
نہ حق دکھائی دیتا ہے، نہ حق اس کو اپنانے کی توفیق ہوتی ہے، پھر وہ بندہ حق کی دشمنی کے اندر ہی دنیا سے روانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔